آنے والا اور وہی پڑھتے ہیں جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ میاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والا مل کے ذرا یہ آواز آئے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والا گر وہی مشکبار ہوتے ہیں خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں کون سے کہ ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں بعد سمد الصلاة لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین واجب الاحترام میرے بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ خالق کائنات کا شکر ہے کہ مالک ارض و سما نے جمعۃ المبارک کی پررونق و پرمسرت گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی ہیں خالق کائنات اپنے نبی کی نسبتوں کا صدقہ ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرمائے بچوں کو نیچے لائیں دوڑ رہے ہیں جو بچے ماہ رجب المرجب شریف اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو چکا ہے رجب شریف کی آج 7 تاریخ ہے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو افضلیت صدیق اکبر کے حوالہ سے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل رکھے تھے اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس جمعہ کو امامت صدیق اکبر و خلافت صدیق اکبر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے عرض کر سکوں آئندہ جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے وہ 14 رجب شریف کو آ رہا ہے اور آپ حضرات اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ایک تو میرے نبی کی معراج کا مہینہ ہے اور دوسرا میرے نبی کے سونے ویر صحابہ کے مشیر ہم سنیوں کے پیر بابا حسنین زوج بطول
حضرت سیدنا شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی یوم ولادت 13 رجب شریف کو ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ ولادت مولا علی سنیں گے، وہ بھی انشاءاللہ قرآن اور سنت کے مطابق اور اہل سنت کی کتب سے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج میرا موضوع ہے امامت و خلافت صدیق اکبر۔ قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے 6 پارے میں سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حضور آخری حج زندگی کا ادا فرما رہے تھے، اس ٹائم جبریل اللہ کے حکم پر میرے نبی کی بارگاہ میں یہ قرآن کی آخری آیت لے کے آیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 11 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یا 7 آیتیں یا 5 آیتیں، مختلف اقوال ہیں علماء کے کہ اس آیت کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن بالاتفاق امت علماء کا اس بات پہ متفق فیصلہ ہے کہ آخری جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کے مجمع میں، صحابہ کی محفل کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھ گئی کہ آج کے دن اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اسلام آج کے دن مکمل ہو گیا ہے، آج کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، لگا ہوگا، آج کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ اور کوئی اسلام کا پیغام دینے والا آئے گا، ہمارے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سارے صحابہ خوش ہیں، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت بلال، حضرت سعد و سعید، لیکن ایک میرے نبی کا یار ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جب آپ کو دیکھا گیا اس خوشی کے موقع پر صحابہ نے کہا یہ ابو بکر کو دیکھو کہ ابو بکر کدھر ہیں۔ جب صدیق اکبر کو تلاش کیا گیا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ قریب گئے، کہا ابو بکر آج تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے مڑ کے جواب دیا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے خوشی کا موقع ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے میرے نبی کے دنیا سے جانے کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ حضور نے اب ہمارے اندر زیادہ ٹائم نہیں رہنا، اور یہ وہ گھڑیاں تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم حضور بیمار ہو گئے، بڑی توجہ کے ساتھ سرکار بیمار ہو گئے، اور حضور کی یہ جو بیماری تھی، یہ بیماری حضور کی اضطراری نہیں اختیاری تھی۔ یعنی ہم جو بیمار ہوتے ہیں تو ہماری بیماری جو ہوتی ہے یہ اضطراری ہوتی ہے، یعنی ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بیماری کو لا سکیں یا بیماری کو ہم اپنے سے دور کر سکیں۔ تو سرکار کی یہ بیماری اختیاری تھی، وگرنہ جس نبی کا لحاف بھی شفا ہو اس کے قریب بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ جس نبی کا ہاتھ بھی شفا دینے والا ہو، جس نبی کی زبان سے نکلنے والا جو لحاف ہے، یہ لحاف بھی اگر کسی کے زخم پہ لگ جائے تو اس کا مرہم کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس کے زخم کو ٹھیک کرنے کا وہ کام کرتا ہے۔ یار اگر بازو کٹ جائے، توجہ رکھیے گا، بازو کٹ جائے تو بندے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ پورا 1 مہینہ اس کا جناب پورا ٹچے تیار کر کے اس کو جناب بازو کو گلے کے اندر لٹکا کر پھرو، اب اس کے ساتھ تم کام نہیں کر سکتے ہو، کوئی جناب وزنی چیز اٹھا نہیں سکتے ہو، کیوں؟ تمہارا بازو ٹوٹا ہوا ہے، یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تم کام نہیں کر سکتے ہو۔ جنگ کے اندر صحابی رسول کو تلوار لگتی ہے، بازو کٹ کے لٹک رہا ہے،
نبی کے دربار کے اندر بازو لے کے آیا، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا، فرمایا قریب لے کے آ، مرم لگاتے ہیں، سرکار کا صحابی فرماتے ہیں بے تلوار پکڑی پھر میدان کے اندر چلے گئے۔ کسی نے پوچھا صحابی تیرا بازو کٹ گیا تھا، کہا یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک مہینے تک انتظار کرو، شفا دینے والا نبی جو ہمارے قریب موجود ہے۔ تو میرے نبی کی یہ جو بیماری تھی، یہ بیماری اختیاری تھی، میرے نبی نے اختیار کیا بیماری کو، حضور ہو گئے بیمار، اور اس بیماری کے اندر بھی ہزاروں حکمتیں تھیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نائب بنانا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم حضور اندر حجرے کے اندر ہیں، حجرہ عائشہ کے اندر سرکار نے آرام کیا، اور ساری ازواج مطہرات کو میرے نبی نے جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے حجرے کے اندر نہ آرام کروں۔ ساری ازواج مطہرات نے خوشی کے ساتھ حضور کو اجازت دی۔ حضور نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو اختیار فرمایا۔ سرکار کے تمام صحابہ، حضرت عمر جیسے، حضرت عثمان جیسے، حضرت مولا علی جیسے، عشرہ مبشرہ بدری صحابہ تمام کے تمام وہاں موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم اندر بستر پہ آرام کر رہے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور نے خود فرمایا، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ آج لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کیا کرے؟ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو حضرت ام المؤمنین صدیق باق کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بابا جان وہ رقیق القلب ہیں، انتہائی نرم دل ہیں، حضور وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو میرے نبی نے آگے سے فرمایا نہیں عائشہ، میں اللہ کا رسول یہ حکم دے رہا ہوں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان کا وقت تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ جب ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، ان کو نے آگے سے یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، یہ مشکل گھڑی ہے، چونکہ جانتی تھی سیدہ عائشہ حضرت صدیق اکبر کے دل کو کہ آپ انتہائی نرم دل ہیں، آپ انتہائی پولائٹ آدمی ہیں، آپ جناب یہ منصب حضور کے دور کے اندر مشکل ہو جائے گا، لیکن جتنا دور حضرت صدیق اکبر کا سخت گزرا ہے، حضور کے کسی صحابی کا دور اتنا سخت نہیں گزرا۔ ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑا حضرت صدیق اکبر کو، ہر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا حضرت صدیق اکبر کو۔ وہ کون سی مشکل تھی جو صدیق اکبر کی خلافت کے اندر نہیں آئی، لیکن نبی کے یار نے خندہ پیشانی سے ان کو قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے دربار میں آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اقدمتا ابا بکری، حضور کیا ابو بکر کو آپ نے آگے کھڑا کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا بات، غور کیجئے گا سنیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر کو آگے کھڑا کیا ہے مصلی پہ؟ سرکار نے فرمایا لا اقدمہ، حفصہ میں نے خود ابو بکر کو آگے کھڑا نہیں کیا، بل قدمہ اللہ، بلکہ ابو بکر کو مصلی پہ اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ مصلی امامت پہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جو بھی خدشات آتے، حضور نے ہر حضرت صدیق اکبر کی ذات پہ اٹھنے والے خدشات کو اپنی زندگی کے اندر ختم فرما دیا۔ آگے بڑھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ میرے نبی کا یار غار ہے کہ جس نے حضور کے دور میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 25 نمازیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 17 نمازیں، اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 17 نمازیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی ظاہری زندگی کے اندر
لوگوں کو پڑھائی ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آگے کھڑے، پیچھے مقتدیوں میں عمر بھی ہیں، بیٹھے ہیں بسم اللہ، مقتدیوں میں حضرت عمر جیسے بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت سعد و سعید بھی ہیں، حضرت عمار بن یاسر بھی ہیں، حضرت سلیمان فارسی بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ یہ جلیل القدر نبی کے یار، نبی کے صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن اب ذرا توجہ سے سنیے گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کی ظاہری زندگی کے اندر 17 نمازیں یا 25 نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حق حضرت علی کا تھا، کہ حضرت علی مولا علی آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھاتے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں پڑھائی؟ میں سوال کرتا ہوں، اگر حق ابو بکر صدیق کا نہیں حضرت مولا علی کا تھا تو ظاہری زندگی نبی کے اندر حضرت علی 17 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی ایک نماز مقام صحبہ پہ رہ جائے، سورج پلٹ آئے، یار نہیں بولے ہو بسم اللہ، حضرت مولا علی کی نماز عصر ایک رہ جائے تو سورج پلٹ کر عصر کی نماز کے ٹائم پہ آ جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، ایک نماز رہ جائے تو سورج پلٹ آئے، جو 17 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہا ہے ان کی کیا شان ہوگی؟ کتنی نمازیں بھائی بولیے، سارے بولیے کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضرت مولا علی نے نبی کی ظاہری زندگی میں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور حضرت آئیے ذرا وہ حدیث بھی سن لیجئے، وہ روایت بھی سن لیجئے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی، ایک عورت حضور کے دربار میں آئی، اور یہ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک عورت حضور کے دربار میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اس نے آ کے مسئلہ پوچھا تو سرکار نے فرمایا کل آنا۔ کیا کرنا؟ کل آنا۔ باہر نکلی تو آگے حضرت مولا کائنات مولا علی سے ہوئی ملاقات۔ مولا علی نے فرمایا کدھر آئی تھی؟ عرض کیا یا علی میں حضور سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اور حضور نے فرما دیا ہے کہ کل آنا، تو میں کل آؤں گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر حضور سے پوچھ کے آؤ کہ حضور اگر میں کل آؤں آپ نہ ہوں پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ عورت اندر تک چلی گئی، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ سرکار نے فرمایا پھر ایسا کرنا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ کس کے پاس آ جانا؟ ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ باہر نکلی، کہنے لگی، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس آنا۔ حضرت مولا علی نے پھر بھیجا، فرمایا جہاں پوچھ کے اگر ابو بکر نہ ہو تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ پھر کس کے پاس آؤں؟ اندر آئی، حضور اگر ابو بکر بھی نہ ملے تو پھر میں کدھر جاؤں؟ فرمایا پھر عمر کے پاس آ جانا۔ یہی تو ترتیب خلافت ہے۔ اللہ کا نبی خود جب اپنی زبان سے نام لے رہے ہیں ابو بکر کے پاس آنا، اور حضور کی کئی حدیثیں، ایک نہیں یہ کئی حدیثیں، کہ حضور کے پاس اگر کوئی بھی بات کرنے کے لیے، کوئی معاملات کے لیے آتا تو حضور فرماتے اگر میں نہ ہوں نا تو یہ کام ابو بکر کر دے گا، یہ میرا صدیق یہ کام کر دے گا۔ وہ باہر نکلی، حضرت مولا علی کو جا کے عرض کیا علی، حضور فرما رہے ہیں اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر عمر کے پاس آ جانا۔ آپ نے فرمایا جا کے پوچھ کے آ، اگر عمر نہ ملے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اگر عمر نہ ہو، اندر میرے نبی کی خدمت میں چلی گئی، جا کے سوال کرنے لگی یا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ہو پھر میں کس کی خدمت میں رہ جاؤں؟ میرے نبی کریم نے فرمایا پھر تو عثمان کی خدمت میں آ جانا، میرے عثمان کی بارگاہ کے اندر آ جانا۔ پھر باہر گئی کہ سرکار نے یہ مجھے فرمایا ہے کہ حضرت عثمان کے پاس آنا۔ اندر جب آئی مولا علی نے آگے فرمایا جا کے پھر نبی سے سوال کر کے آ کہ یا رسول اللہ اگر عثمان بھی نہ ہو پھر میں کدھر جاؤں؟ بسم اللہ
جلدی نہ بولو نا سونے آواز اونچی آنی چاہیے. پھر میں کس کی خدمت کی اندر جاؤں. پھر جب اندر آئی نبی نے پہلا نام ابو بکر کا لیا. فرمایا اگر میں نہ ملوں میرے ابو بکر کی خدمت میں آ جانا. اگر ابو بکر نام ملے پھر میرے عمر کی خدمت میں آ جانا. اگر میرا عمر نہ ملے پھر عثمان کی خدمت میں آ جانا. جب چوتھی مرتبہ اندر آئی, اندر آ کے نبی کے دربار میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر عثمان بھی نہ ملے پھر میں کس کی خدمت میں جاؤں, پھر میں کس کے پاس جاؤں. اب یہاں اس اجتماع کے اندر آنے والوں جملہ بڑے پیار سے سننا ہے. ادھر نبی کے دربار میں وہ صحابیہ عورت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عثمان نہ ملے پھر میں کس کے پاس جاؤں. میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے عثمان نہ ملے تو جڑا باروں بھیج رہے آئی یہ بھی خدمت میں آ جائیں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ نبی ہے فرمایا عثمان کے پاس آنا. حضور عثمان نہ ملے فرمایا جو باہر سے بھیج رہا ہے, جو باہر سے بار بار اندر بھیج رہا ہے نا, پھر اسی کے پاس آ جانا, اسی سے پوچھ لینا. تو پہلا نمبر میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کا دیا. فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی چاہتے تو میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر دیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا. ان نمازوں میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ حضرت صدیق اکبر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا, ابو بکر نہ آ سکے. توجہ ہے, حضرت صدیق اکبر جب نہ آ سکے نا تو صحابہ ادھر ادھر اٹھ کے دیکھنے لگے کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا, لیکن ابو بکر صدیق ابھی تک نہیں آئے. بعض صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا یار چلیں ابو بکر اگر نہیں آئے تو حضرت عمر ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ نماز پڑھا دیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, اور حضرت فاروق اعظم کی آواز کے اندر گرمی تھی, یعنی سخت لہجہ تھا, اور آپ کی آواز تھوڑی بلند تھی. آپ نے نماز پڑھائی تو نماز وہ قرات والی نماز تھی. جو ہی قرات آپ نے شروع کی تو اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز آئی. سرکار اندر بستر پہ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا, یہ بخاری کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا لا لا لا, فرمایا نہیں نہیں نہیں, لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم. میرے نبی نے فرمایا کسی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر جیسا بندہ موجود ہو اور مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو. بولو اللہ دے بولو. یہ بات کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر جیسا امام ہو اور مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نہیں ہیں, وہ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اگر ابو بکر نہیں آئے ان کے آنے کا انتظار کرو, ان کے آنے کا انتظار کرو. جب تک میرا ابو بکر نہ آئے نماز نہیں ہو سکتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے تھوڑا ٹائم گزرا تو حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے. تو حضرت صدیق اکبر نے پھر نماز پڑھائی. ان نمازوں کے اندر آپ کی طبیعت اگر خوش نہیں ہوئی تو پھر بات کیجئے گا. ان نمازوں میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا, حضور کی طبیعت میں تھوڑی سی بحالی ہوئی. تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ باہر میرے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے اپنی محنت کو دیکھنا چاہا کہ جو میں نے محنت کی ہے کہ تو یہ کتنی ان کے اوپر اثر ہوا ہے. تو حضور نے اندر سے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا, سرکار نے اپنے حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا. ایک روایت میں یہ بھی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور تشریف لائے, جو ہی حضور مسجد کے اندر تشریف لائے اور حضور اس حال میں تشریف لائے کہ ایک طرف حضور کے بازو حضرت عباس کے کندھوں پر تھے اور دوسری طرف مولا علی کے کندھوں پر تھے. حضور ان کا سہارا لے کر مسجد کے اندر حضور تشریف لائے
آگے نماز شروع تھی، مصلی پہ کھڑے تھے حضرت صدیق اکبر، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مسجد میں تو صحابہ نے پیچھے سے یوں کرنا شروع کیا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے حضرت ابو بکر صدیق کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ ابو بکر اللہ کا نبی آ گیا ہے، اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق بھی یہ میرے نبی کا رازدان صحابی تھا، نبی کی خوشبو محسوس کر لی تھی کہ اللہ کے نبی مسجد میں آ گئے ہیں۔ ادھر نبی تشریف لائے، حضور اندر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑا، مصلی چھوڑ کے پیچھے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر مصلی نہیں چھوڑنا، آگے ہو کے کھڑا ہو جا۔ حضور صف کے اندر سے اندر آگے تشریف لائے، سرکار آ کے آگے پہلی صف میں بیٹھ کے۔ امام جہاں ہو امام ہوتا ہے، صدر جہاں ہو صدر ہوتا ہے، وزیر جہاں ہو وزیر ہوتا ہے، اللہ کا نبی امام ہے تو امام جدھر ہو امام ہوتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی مصلی پہ پہلی صف میں، سرکار توجہ رکھیے گا، امام ہیں دو، بھائی امام ہیں دو، مقتدی کھڑے ہیں پیچھے، اب اقتداء ان دونوں میں سے کس کی کرنی ہے؟ ابو بکر صدیق کے پیچھے باندھی ہے نماز، نیت، اب آگے اللہ کے نبی، اب ہوگا کیا؟ نیت یہی رہے گی یا اللہ کے نبی کے پیچھے کرنی پڑے گی؟ حضرت امام بخاری نے بڑا پیارا چیپٹر باندھا، امام بخاری فرماتے ہیں اب وجہ یہ تھی کہ صحابہ تھے ابو بکر کے پیچھے، یار نہیں بولے ہو نہیں بولے ہو اللہ دے بندے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو حق بننا اچھی بولنا سبحان اللہ ہے۔ صحابہ تھے ابو بکر صدیق کے پیچھے، نیت تھی ابو بکر صدیق کے پیچھے، اب ابو بکر کی نیت آ گئی نبی کے پیچھے، ابو بکر آگے مکبر، امام بن گئے نبی، نیت ہے صحابہ کی ابو بکر کے پیچھے، ابو بکر نے نیت کی نبی کے پیچھے، امام ہے نبی، نماز ہو رہی ہے، اس نماز پہ صدقے جس کے دو امام ہیں، ابو بکر تیری نماز پہ بھی صدقے، عمر تیری نماز پہ بھی صدقے، عثمان تیری نماز پہ بھی صدقے، علی تیری نماز پہ بھی صدقے، آگے کھڑا ابو بکر ہے، اقتداء کر رہے ہو اللہ کے نبی کی۔ جان ڈال کے بولو گلی گلی نگر نگر، ہاتھ اٹھا کے بولو گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نماز دیکھی ہے یار، اس نماز پہ میں صدقے نہ جاؤں، اس امام پہ میں صدقے نہ جاؤں کہ نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اب نیت باندھی ہے ابو بکر کے پیچھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، حضور نے جب پردہ ہٹایا نا، حضور نے جوں ہی چہرہ مبارک باہر نکالا کہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار نے چہرہ مبارک باہر نکالنا تھا، سرکار کے صحابہ کا رخ حضور کی طرف ہو گیا، فوراً سارے صحابہ کھڑے کدھر ہیں؟ بولو سارے کدھر کھڑے ہیں؟ نماز کے اندر، سارے دیکھنے کدھر لگ گئے؟ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا جو اس کتاب صراط مستقیم میں، نماز میں نبی کا خیال آ جائے، بعض مولویوں نے لکھا نا کہ یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جی مولوی صاحب آپ کی تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ان صحابہ دی ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ان صحابہ کی نماز کا کیا کہے گا؟ یہ عام کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، امام بخاری، یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ، حضور نے جو ہی حجرے کا پردہ ہٹایا، حضور نے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالا، اب صحابہ کو پتا کیسے چلا کہ اللہ کا نبی آ گیا؟ اس میں لکھنے والے شارح نے لکھا کہ حضور نے جو ہی چہرہ مبارک باہر نکالا، سرکار کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی، حضور کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ پوری مسجد روشن ہو گئی، ساری مسجد میں نور ہی نور ہو گیا۔ تو سرکار کے صحابہ نے
حضور کی خوشبو محسوس کر لی، سمجھ گئے کہ اللہ کا نبی سامنے آ گیا ہے، سارے نبی کے یار مڑ کے نبی کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اب ذرا صحابہ سے پوچھئے، صحابہ جب نبی کا چہرہ دیکھا تو آپ کو لگا کیسے؟ فرماتے خدا کی عزت کی قسم ہے، جب ہم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا یوں لگا جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہوں، جیسے قرآن کے ورق ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوں۔ ہمیں حضور کا چہرہ ایسا لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی والی معاملہ کہ ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑنے کی کوشش کی۔ حضرت صدیق اکبر جب پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارہ انگلی کا کیا، فرمایا ابو بکر نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز مکمل کرو، نماز پڑھا رہے ہو اللہ کی، کھڑے رہو مصلی پہ۔ اب نماز مکمل ہوئی، حضور نے حجرے کا پردہ نیچے گرا دیا، نماز مکمل ہوئی۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کی بارگاہ میں، بڑے توجہ سے، بڑے پیار سے سننا ہے۔ ابو بکر صدیق جب حضور کے پاس آئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا رہا تھا اللہ کی، کھڑا تھا مصلی پہ، نماز تھی رب کی، بندگی تھی رب کی، عبادت تھی خدا کی، تو تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ قربان جائیں میں ابو بکر کے جواب پر، قربان جائیں صدیق اکبر کے آگے سے عرض کرنے پر۔ ابو بکر نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی سامنے ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوگا نماز پڑھاتا رہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا یہ وہ یار ہے، میرے نبی کا وہ غلام ہے، یہ وہ میرے نبی کا سونا صدیق ہے کہ جس کو میرے نبی نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا حضرت مولا علی سے کہ اے علی آپ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے مڑ کے جواب دی، فرمایا ہوا عالمنا ابا بکر صدیق، ہم سب میں سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کیسے جی؟ آپ نے اگر سے جواب دیا، مولا علی نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ابو بکر نے اپنی دلیل نہیں رکھی، رب کے سونے نبی کی حدیث پیش کی ہے۔ نازک وقت کے اندر حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ جب نازک وقت کے اندر، نازک دور میں ہوتے اور مسئلہ حل نہ ہو رہا ہوتا، اس وقت حضرت صدیق اکبر آتے، عین موقع پہ آ کے آپ فرماتے میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ اور یہی معاملہ باغ فدق کا بھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے، اور دیگر اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے بڑی تخریج کے ساتھ اس کو نقل فرمایا ہے، اور اسی حدیث کے اوپر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، دیگر ہمارے بڑے بڑے اکابرین امت، بڑے بڑے ائمہ محدثین، آپ نے اس حدیث کے اوپر جناب بات کی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت کے اوپر آئے تو سیدہ زہرا کی طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اس نے آ کے حضرت سیدہ بی بی پاک کا یہ مطالبہ پیش کیا کہ وہ جو باغ فدق حضور کے دور کے اندر جس کا سارا ذخیرہ جو کام تھا وہ ہم کرتے تھے، اس کا جناب جو بھی آمدنی تھی وہ ہمارے پاس آتی تھی، تو اب آپ باغ فدق میرے حوالے کر دیں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے آپ نے کوئی اور حجت نہیں کی، آپ نے فرمایا میں بی بی پاک کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ پھر معاملہ سیدہ زہرا کی دربار میں ہے، میں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، آپ نے آگے سے حدیث سنائی۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ انها یاکل آل محمد من هذه المال۔ آپ نے آگے سے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہماری مالی جو چیز وراثت ہوتی ہے، وہ ہمارا مال جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، آل محمد اس سے نہیں کھا سکتے۔ آل محمد اس مال سے کھا سکتے ہیں لیکن اس مال کے مالک نہیں بن سکتے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ہی یہ حدیث سیدہ زہرا نے سنی، پھر آپ نے ابو بکر صدیق سے مطالبہ کوئی بھی نہیں کیا۔ اور دوسری بات سنیے، بات کو اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بی بی پاک ساری زندگی پھر ابو بکر صدیق سے ناراض رہی،
انہوں نے حضور پھر صدیق اکبر سے بات نہیں کی، آپ کا اسی لمحے انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کا نماز جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر نے نہیں پڑھا، نہ حضرت عمر نے پڑھا، مولا علی نے رات کے ٹائم پہ پڑھ کے آپ نے دفن کر دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، صحیح حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھو۔ حضرت سیدہ زہرا بی بی پاک کا جو جنازہ ہے پڑھانے والی شخصیت حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت بی بی پاک کا جو جنازہ پڑھایا گیا اس کی امامت کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اس کے پیچھے مقتدیوں کے اندر جو جنازہ پڑھنے والے ہیں ان میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی شامل ہیں، مولا علی بھی شامل ہیں۔ یہ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک سیدنا صدیق اکبر سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی۔ وہ کون سا مسلمان ہے آج اس دور کے اندر آ کر اگر آپ کسی مسلمان کو یہ کہو کہ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اگر کسی مسلمان کو آپ یہ کہو کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا فیصلہ ہے، وہ مسلمان فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے، وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے کہ یار اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب شریعت سامنے کھڑی ہے پھر میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا؟ مجھے بتائیے شریعت جن کے گھر سے چلی ہے اور شریعت جن کے گھر کی غلام ہے، مجھے بتاؤ وہ سیدہ زہرا بی بی پاک جب آپ نے اپنے بابا کی حدیث سنی ہوگی تو پھر کیسے مطالبہ کیا ہوگا، پھر کیسے ناراض ہو سکتی ہیں؟ سیدہ زہرا ساری زندگی صدیق اکبر پہ راضی گئی ہیں، حضرت سیدہ زہرا حضور کی امت کے لیے دعا کرتی گئی ہیں، اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ حضرت سیدہ زہرا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ مسلمانوں کو قیامت تک ابو بکر جیسا حکمران عطا کرتے رہنا۔ اگر ناراض تھی تو یہ دعائیں کیسی ہیں؟ 5 دعائیں مسلم شریف کے اندر ہیں جو حضرت سیدہ زہرا نے حضرت صدیق اکبر کے لیے کی ہیں۔ تو پھر اس حدیث کی آڑ لے کر کوئی بدبخت، کوئی بد فطرت انسان، کوئی لا یعنی قسم کا انسان، بے دین قسم کا انسان حضرت صدیق اکبر پہ انگلی اٹھا، تسی گنگے بن کے باؤ، صدیق اکبر پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت صدیق اکبر کو کوئی یہ کہے کہ جی حضرت صدیق اکبر سے جناب خطا ہو گئی تھی، یا وہ کوئی یہ کہے کہ حضرت بی بی پاک سے باغ فرق مانگنے میں خطا ہو گئی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے ان جھوٹوں پر، لعنت ہے ان کمینے اور بدبختوں پر جو حضرت صدیق اکبر کی ذات میں گستاخیاں کریں، پھر لعنت ہے ایسے بندے پر جو سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی کرے۔ حضرت صدیق اکبر بھی بے خطا ہیں، حضرت سیدہ زہرا بھی بے خطا ہیں، نبی کی پاک بیٹی جگر کا ٹکڑا یہ بے خطا ہے، خطا والی نہیں بلکہ بے خطا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرمائے۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، آئندہ جمعہ 14 رجب کو آئے گا تو پھر انشاءاللہ جم جم کے علی علی بھی ہوگا۔ یار ہم تو عاشق لوگ ہیں، ہم تو مولا علی کے جناب پیار کرنے والے ہیں، مولا علی کے بچوں سے ہم نبی کی آل سے پیار کرنے والے ہیں۔ ایدا مہینہ تھا سنو تو چاہیے سی بہانے لوڑ لوڑ کے مہینہ ڈھونڈ دیں یار، ہم تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جناب وہ وقت لاتے ہیں کہ یار کوئی ایجا موڑ جوڑ کے جناب وقت لاوے کہ اسی نبی دی آل دا ذکر کراں۔ تو خدا دی قسم ہے ہمارے دلوں کے اندر نبی کے صحابہ کا ادب ہے، نبی کے صحابہ کی تعظیم ہے۔ یہ آپ نے جناب مجھ سے حدیث سنی ہے نا، وہ حدیث ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر کی پسند بھی آپ نے سنی ہے، حضرت عثمان کی پسند بھی، عمر کی پسند بھی، علی کی پسند بھی میں نے آپ کو بتائی، اور جم جم کے جناب دل کھول کھول کے ہم نے نبی کے یاروں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لعنتی ہے جس کے دل میں نبی کے یاروں کی توہین ہو یا بغض ہو، وہ دل بدبختی کا جناب گھر ہے، وہ خدا کی طرف سے لعنت کا جناب اس پہ برسات ہوتی ہے اس دل پہ جس میں نبی کے یاروں کا بغض ہو، کسی سے ادنا صحابی کا بغض ہو۔ تو پھر میرا سونا بعض مولوی یہاں بات کر کے جناب پھر ان کے آگے منہ کو آگے الفی کیوں لگ جاتی ہے؟ جب یہ بات کرتی ہو جی لعنت ہے اس دل پر جس میں جناب بغض صحابہ ہو، تو پھر علی دی طرف آنے کیوں جناب شرما دے ہو؟ یہی بات پھر نبی کی آل کی طرف بھی کرو نا کہ جس دل میں نبی کی آل کا بغض ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ ہم جناب لعنت والوں میں ہم شمار نہیں ہونا چاہتے، ہم تو اللہ کی رحمت والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے جم جم کے نبی کے صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، جم جم کے ہم نبی کے یاروں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر جب نبی کی آل کا ذکر آتا ہے تو پھر دل کھول کھول کے ہم علی 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 کے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن ساتھیوں نے سنت ادا نہیں فرمائی سنت ادا فرما دیجیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد